بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میجر جنرل آصف غفور کی طرف سے نیا تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ بھارتی میڈیا جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ بھارتی میڈیا نے مبینہ کیمپس کو نشانہ بنانے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اخلاقی جرات سے پاک فوج کی جوابی کارروائی کے نقصانات سامنے لائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں صورتحال تک رسائی دینے کی بھی جرات کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے تمام جھوٹے دعوے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ حالیہ فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان کے نقصانات سے متعلق بھارت کا یہ جھوٹا دعویٰ بھی اپنے انجام تک پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا پاکستانی میڈیا سے ذمہ دارانہ رپورٹنگ سیکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے مبینہ کیمپوں کے جعلی دعووں میں جان ڈالنے کے لیے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ناظرین کرام، پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 9 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ بھارتی فائرنگ سے پاک فوج کا 1 سپاہی اور 6 شہری شہید ہوئے۔ بھارت کو اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھانے کے لیے سفید جھنڈا لہرانا پڑا۔ اتوار کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق بھارتی افواج نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جوڑا، شاہ کوٹ اور نوشیری میں بلا اشتعال فائرنگ کر دی۔ بھارتی فوج کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین کرام، فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا 1 سپاہی لانس نائک زاہد اور 5 شہری شہید، جبکہ پاک فوج کے 2 جوان اور 3 شہری زخمی بھی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے مؤثر جوابی کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں 9 بھارتی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے مؤثر جواب سے 2 بھارتی بنکرز بھی تباہ ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت مبینہ کیمپوں کے جعلی دعووں میں جان ڈالنے کے لیے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی بلا اشتعال کارروائی کے باعث زخمی ہونے والوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی فوج کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا ہمیشہ بھرپور جواب ملے گا۔ پاک فوج لائن آف کنٹرول کے ساتھ وہاں آباد شہریوں کی مکمل حفاظت کرے گی اور بھارتی افواج کو اپنے اقدام پر بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی اپنے ہلاک اور زخمی فوجیوں کو اٹھانے کی کوششیں کرتے ہوئے سفید پرچم لہرایا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا بھی کہنا تھا کہ بھارتی فوج شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت اور فوج کو جھوٹ بولنے پر شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے ایل او سی پر 5 کلومیٹر کے علاقے میں 6 لاکھ سے زائد آبادی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ اگر بھارتی اشتعال انگیزی کو نہ روکا گیا تو اس طرح کے واقعات خطے کو جنگ کی طرف لے جائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ یہ سفاکیت کی انتہا ہے، دنیا کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی سیکیورٹی فورسز کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کی جرات اور بہادری کو سلام پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایل او سی پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ انہوں نے اپنے بیان کردہ بیان میں ایل او سی پر بھارتی فورسز کی فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے بھارتی فائرنگ میں شہید شہریوں اور پاک فوج کے شہید جوان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ناظرین کرام، 5 اگست کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی جاری ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلسل لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور وہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ گزشتہ شب بھی بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا، تاہم پاک فوج کی منہ توڑ جوابی کارروائی کے بعد ان کی توپیں خاموش ہو گئیں۔ پاک فوج نے بھارت کے 9 فوجی جہنم واصل کیے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ آرمی اپنا حق پوری طرح سے ادا کر رہی ہے، مگر حکومت حالات کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہی۔ ہم 72 سال سے کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر ہماری شاہ رگ ہے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔
حکومت سمجھتی ہے 2 گھنٹے کا مظاہرہ کروا کے پریس ریلیز جاری کروا کے کشمیر حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ملکوں کی آزادی کے لیے مسلسل جد و جہد اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں نہ تو امریکہ ہمارے کام آئے گا اور نہ ہی کوئی اسلامی ملک ہمارے کام آئے گا۔ پاک فوج اور کشمیری عوام کو جد و جہد کرنی ہوگی۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ جد و جہد کیسے اور کب کرنی ہے۔ ہمارے 80,000 کشمیری بھائی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب پاکستان ہمیں بھارت کے مظالم سے آزاد کروائے گا۔ اس سلسلے میں جد و جہد کرنے کی بہت ضرورت ہے، صرف مظاہروں سے کام نہیں چلے گا۔